السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا ڈالے۔ جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، انہیں خود اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے اور زندہ کرنے کا کوئی اختیار ہے، اور نہ ہی وہ مرے ہوئے کو اٹھانے کا کچھ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 3 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ الحمدللہ آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو اس روئے زمین پر بھیجا تو ان کو جو سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم دی وہ توحید۔ آپ جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام نبیوں کے حالات کو جب آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانوں کو سب سے پہلی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی، جو بنیادی تعلیم دی، جو ایک فرما بردار، اطاعت گزار، وفا شعار انسان کے لیے جو سب سے پہلی تعلیم ہے وہ یہ کہ وہ توحید کو اختیار کرے اور شرک سے دور رہے، یعنی رب العالمین کو ایک اکیلا معبود سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو اللہ کا مخلوق، اللہ کا بندہ اور اپنا غلام، اللہ کا غلام سمجھے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بالکل شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی زبانی یہ بھی تعلیم دی لوگوں کو کہ دیکھو توحید کو اختیار کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت میں، شرک کو کنڈیم کرنے کے لیے، شرک کے جڑ کو ختم کرنے کے لیے مختلف انداز اور اسلوب میں تعلیم دیا ہے لوگوں کو، جس میں سے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی کو ہم معبود بناتے ہیں، کسی کو اگر ہم الہ بناتے ہیں، کسی کو ہم پوجتے ہیں، کسی کے سامنے اگر ہم جھکتے ہیں، کسی سے اگر ہم نظر و نیاز مانتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ معیار ہے، کچھ کسوٹی ہے۔ دیکھو کہ سامنے والا جس کے سامنے تم جھک رہے ہو، دیکھو سامنے والا جس سے تم مانگ رہے ہو، دیکھو سامنے والا جس کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو، دیکھو کہ اس کے اندر یہ معیار پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ تمام مشرکوں کو کھلی جو ہے دعوت دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں کہ جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کے اندر دیکھیں، غور کریں، جو معیار بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اس معیار پر ان کو پرکھیں، کسوٹی پر ان کو جانچیں اور دیکھیں کہ ان کے جو معبود ہے، ان کو جو وہ پوج رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، وہ اس چیز کے حقدار ہے کہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا، دیکھیے سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے پڑھتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے، خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، انہیں خود اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، نہ ہی وہ کسی کو مارنے اور زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی اگر کوئی مردہ ہو چکا ہے اس کو اٹھانے کا کچھ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلا معیار، کوئی اگر معبود بن سکتا ہے، الہ بن سکتا ہے، کسی کے سامنے اگر سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں، کسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ سکتے ہیں، اس کا جو پہلا معیار ہے وہ یہ کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہو، کسی چیز کا خالق ہو۔ اگر وہ خالق نہیں ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ پہلا معیار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس روئے زمین پر ایسا نہیں جو کسی چیز کو پیدا کر سکے۔ میل اور فیمیل چاہے وہ انسانوں میں ہو یا کسی بھی جاندار میں ہو، جب وہ ملتے ہیں اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں
جن کو فوراً بچہ پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سالہ سال تک کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو بچہ پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو پیدا کرنے والا. تو یہ پہلا معیار ہے جو اللہ نے بتلایا. دوسرا معیار جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا کہ جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ مٹی اور پتھر کے بت ہوں، چاہے جن و شیاطین ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے یہ بت جو لوگ بناتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور جو مخلوق ہیں وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے. معبود وہ ہوگا جو خالق ہوگا. یہ دوسرا معیار ہے. تیسرا معیار اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا ہے وہ یہ کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہو. بالفاظ دیگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہے جو مشکل کشا ہو اور حاجت روا. اگر کوئی پکارنے والا پکارے تو فوراً اس کی پکار کو سن کر کے جو چیز اس کو چاہیے اس کو دے دے. کہیں سے بھی پکارے، پکارنے والا اگر اس کو پکارے تو اس کی پکار سن کر کے اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اس کو کیسے کہتے ہیں؟ مشکل کشا حاجت روا. اور یہ وہ صفت ہے کہ مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے مخلوق میں یہ چیز مانا، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، یا زندہ ہو یا مردہ، اس میں یہ چیز مانا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مزار پر جاتا ہے تو مزار پر جانے کے بعد جو مزار کے اندر بابا لیٹا ہوا ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے خیال میں ہے کہ اس مزار کے اندر بابا مرا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، مر چکا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، اس کے دل میں کیا خیال ہوتا ہے کہ اس بابا کے سامنے اگر ہم اپنی فریاد کو رکھیں گے تو بابا ہماری بگڑی بنا دے گا، ہماری ضرورت کو پوری کر دے گا. ایک آدمی اگر پیپل کے پیڑ کے سامنے، پیپل کا پیڑ سمجھتے ہیں نا، پیپل کے پیڑ کے سامنے ایک آدمی جا کے کھڑا ہوتا ہے اور پیپل دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے کچھ بولتا ہے تو اس کے دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پیپل کا پیڑ جو ہے وہ ہم کو دے گا. مٹی اور پتھر کے بت کے سامنے بہت سارے لوگ جا کر کے پجاری بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو مراد مانگتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو پتھر کا بت ہے یہ سن لے گا اور ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا. تو یہ جو مشرکین ہیں، مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ہستی ہیں، بہت سارے ذات ہیں، جو ہم مانگیں گے تو ہماری بات کو مان لیں گے، سن لیں گے، پورا کر دیں گے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، زندہ ہو یا مرا ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، انہیں خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے. اگر کوئی ان کو نقصان پہنچائے تو اس کو وہ روک نہیں سکیں گے، نفع اور نقصان کا تو وہ خود بھی اختیار نہیں رکھ سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے سامنے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ مٹی اور پتھر کے بتوں کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے رکھا تھا اپنے عبادت خانے کے اندر گھس گئے، سارے کو توڑ پھوڑ دیا. کوئی روک سکا؟ نہیں روک سکا. وہ خود اپنے بھی نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. اس روئے زمین پر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی ولی آئے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں، آپ ان کی زندگی کو جھانک کے دیکھ لیجئے. جو زندہ ہے تو بھی، جو زندہ نہیں ہے مر چکے ہیں تو بھی، آپ ان کی زندگی کو جھانک کے دیکھ لیجئے. ان کی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں آئی لیکن وہ اپنی تکلیفوں کو خود دور نہیں کر پائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیا. سب کو چھوڑ دیجئے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو چھوڑ دیجئے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، ان کی زندگی میں کتنی پریشانی آئی، تکلیف دور نہیں کر سکے. تکلیف دور کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیا اللہ کے سامنے. جنگ بدر ہو رہا ہے، 313 مسلمان ہیں، پورے کے پورے کی جان بالکل داؤں پر لگی ہوئی ہے. اس وقت کو اگر آپ حالات کو سمجھ کر کے آپ جنگ بدر کے بارے میں جب غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی حالت بالکل خستہ تھی. 1000 کفار و مشرکین آئے ہوئے تھے، 313 مسلمان سامنے ہیں اور اندر کچھ اور مسلمان مدینے کے اندر ہیں. 313 کا صفایا کر کے اندر گھس کر کے مدینے میں بھی سب کو صاف کر دیتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکے، بلکہ لمبی دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر کے پیچھے سے ہاتھ ڈال دیا، کہا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سن لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، حتیٰ کہ پیغمبر بھی ہو، ان کی زندگی میں بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں، وہ اپنی مصیبت کو دور نہیں کر پائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میری مصیبت کو دور کر دے۔ ابھی لوگ سورج چاند ستارے کو بھی اپنا بھگوان اور معبود سمجھتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ سورج اور چاند ستاروں کو تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام پہ معمور کر دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ تو ایک انچی ادھر نہیں ہل سکتے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو لوگوں نے معبود بنایا ہے کہ وہ خود اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ تیسرا اور چوتھا پوائنٹ ہے جو ہم نے آپ کو بتلایا کہ معبود ہونے کا معیار یہ ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتا۔ فرعون دیکھتے ہیں، فرعون پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا کہ نہیں چھایا ہوا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کو سالہ سال سے جو ہے پریشانی میں مبتلا کر کے رکھا تھا۔ بنی اسرائیلیوں کو نجات دینے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرعون کو نقصان پہنچانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن فرعون دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکا، موسیٰ کو چھو بھی نہیں پایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، انہیں خود اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور جو معبود ہوگا وہ مارنے کا بھی اختیار رکھے گا، زندہ کرنے کا بھی اختیار رکھے گا، موت کا بھی اختیار رکھے گا، حیات کا بھی اختیار رکھے گا، اور اگر کوئی مر جائے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا بھی اس کو اختیار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بالکل عام ہے، معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن مردے سے زندہ کو پیدا کر رہا ہے، زندے سے مردہ کو پیدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہر آن کتنے سارے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کس چیز سے پیدا ہو رہے ہیں؟ حقیر معمولی اور بے جان نطفے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بے شمار لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بے شمار چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب مردے سے زندہ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارنامہ ہے، اور پھر زندے کو اللہ مار بھی رہا ہے، ہر آن لوگ مر بھی رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھلائے۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا اس قرآن کریم میں کہ جو معبود ہے جس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کوئی مکھی آ کر کے ان کے سامنے سے اگر کوئی چیز اٹھا کر کے لے جائے اس کو بھی روکنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی کسی کو مارنے، کسی کو زندہ کرنے، اور نہ ہی مردے کو زندہ کرنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اتنی بات بیان کی گئی ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خود محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو کھاتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو کھاتا پیتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ کا یا کسی کا بھی محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، کائنات کی ہر چیز محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ گویا اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ معبود ہونے کا ایک معیار ہے، اس کی کسوٹیاں ہیں، اس کے معیار ہیں، اس پر پرکھو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا